الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، میرے بھائیوں، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسا عظیم مہینہ نصیب کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج کی تراویح میں ہم نے چوتھا پارہ مکمل سماعت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس قیام کرنے کو، ہماری اس تلاوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے، آمین۔ بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان دو نعمتوں کی بڑی ناقدری کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی دو نعمتوں کی بڑی ناقدری کرتا ہے۔ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے وہ صحت ہے۔ اسلام کے بعد اگر اس دنیا میں بندوں پہ جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تو وہ سب سے بڑی نعمت کون سی نعمت ہے؟ صحت کی نعمت ہے۔ آنکھ کی قیمت ان سے پوچھو جس کے پاس آنکھ نہیں، کان کی قیمت ان سے پوچھو جس کے پاس کان نہیں۔ دنیا میں صحت کی قیمت اس سے پوچھو جس کی صحت چھن گئی ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے لیے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، پوری زندگی میں ان سے وہ سجدہ نہیں ہو پاتا جو 7 ہڈیوں پہ ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں۔ یعنی ہم جیسے نماز میں سجدہ کرتے، کتنے لوگ ہیں اشارے سے سجدہ کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں اللہ کے سامنے رکوع کرنا چاہتے ہیں، انہیں رکوع کرنے کا جو طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے وہ میسر نہیں، اشارے کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے سوچو کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ اور کتنے خوش نصیب ہوں میں، ہم سب کے لیے اللہ نے ابھی صحت رکھا ہے۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ رکوع کرنے کی کوشش کریں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ پنڈلی کو دیکھ کر سارے بندے سجدے میں گر جائیں گے۔ جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے سجدہ نہیں کرتا تھا، نماز میں سستی کرتا تھا، اللہ کے سامنے جھکتا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اس کے پیٹھ کو چکلے کے مانند بنا دے گا، وہ سجدہ کرنا چاہے گا، اوندھے منہ کے بل گر جائے گا۔ فرشتے پہچان لیں گے یہ وہ مجرم ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا کرتا تھا۔ تو میرے بھائی، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو مجھے اور آپ کو ملی ہوئی ہے، صحت کی نعمت۔ اور دوسری بہت بڑی نعمت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الفراغ، خالی وقت۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ خالی وقت اس انسان کو ملتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں پر ٹائم نہیں ان کے پاس، اتنا مشغول ہو گئے ہیں، اتنا مصروف ہو چکے ہیں کہ انہیں نماز تک نہیں ملتی۔ ایسے کام سے اللہ ہم تمام کو بچائے جس سے ہماری آخرت بگڑتی ہو۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں اللہ کی 2 بہت بڑی نعمت ہے جو مجھے ملی ہیں اور آپ کو ملی ہیں، اس کی قدر ہمیں کرنا ہے۔ میرے بھائی، عمر بہت مختصر ہے، زندگی بہت مختصر ہے، کس کا خاتمہ کب ہو یہ اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ کتنی واقعات تم نے نہیں سنا، کتنے واقعات نہیں سنے۔ جوانی کے عالم میں کتنے لوگ دنیا سے چل بسے۔ ہمارا جو تصور ہے کہ ہم بچپن میں ہیں، جوان ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، بیمار ہوں گے، 4 سال کھاٹ پہ پڑیں گے، اس کے بعد جائیں گے، ایسا تصور نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا یستأخرون الساعة ولا یستقدمون، موت آئے گی تو نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد آئے گی، اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ تو اس دنیا کا خوش نصیب انسان وہ ہے جو اللہ کی زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے۔ تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس تمہید میں، اس آیت سے تعلق یہ ہے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اے نبی سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی تمہید بیان کرو، یعنی سبحان اللہ الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں شام میں 100 مرتبے پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ آج آپ حدیث سنے ہیں، آج سے معمول بنا لیں، 7-8 منٹ کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، کہا کہ جو آدمی ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے کھجور کا درخت لگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے لیے اور آپ کے لیے کتنا بڑا موقع ہے، ہم جنت میں کتنے درخت لگا سکتے ہیں، میرے پاس اور آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے۔ تو کوشش ہونی ہے زیادہ سے زیادہ اپنی زبان پہ سبحان اللہ الحمدللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں، آخری زندگی کے آخری ایام ہیں، سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت کسی کو پتہ ہے؟ کون بولے؟ بارک اللہ فیکم۔ ہمارے مدبر بھائی کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت نصیب کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے آخری آیت جو نازل کیا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ سورہ بقرہ میں ہے، لیکن سب سے آخری سورت کیا ہے؟ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے پیغمبر آپ کی زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں، اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، کثرت سے سبحان اللہ پڑھو، کثرت سے الحمدللہ پڑھو، یہ دنیا کا سب سے بڑا عمل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں من قال سبحان اللہ بحمدہ، جو آدمی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ تملآنی ما بین السماء والارض، یہ الحمدللہ سبحان اللہ پڑھنا یہ آسمان اور زمین کی جو مسافت ہے اس جگہ کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ کتنا بڑا ذکر ہے معلوم؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے صحابہ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، غور سے سننا ہے واقعہ، مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، واقعے میں کیا بات نوٹ کرنا ہے غور کیجیے، صحابہ کی زندگی اور ہماری زندگی میں کیا فرق ہے۔ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، مدینہ میں جانے کے بعد چند دن گزرے، مکے سے مدینہ جانے والے صحابہ کو کیا بولتے ہیں؟ بارک اللہ فیکم، مہاجرین بولتے ہیں۔ سب خاموش بیٹھے ہیں، معلوم رکھنا ہے اس کو کیا ہے بولتے ہیں؟ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والوں کو مہاجر بولتے ہیں، اور مدینے میں رہنے والے صحابہ کو انصار۔ انصار کا مطلب مدد کرنے والے۔ تو مہاجر صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، کہا کہ اللہ کے نبی ایک سوال ہے، سوال یہ ہے اللہ کے نبی ہم بھی نماز پڑھتے، وہ انصاری صحابہ بھی نماز پڑھتے، اچھی بات ہے، اللہ کے نبی ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، انصاری صحابہ بھی روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی جو بھی نیکی کا کام آپ حکم دیتے ہم بھی کرتے ہیں، انہوں بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی یہ انصاری صحابہ جو ہے نیکی میں ہم سے بڑھ جا رہے ہیں، کیوں؟ جب بھی صدقہ و خیرات کرنے کی بات ہوتی لا کے مال کا انبار، مال دولت لا کے آپ کی قدموں میں ڈال دیتے ہیں، جہاد کا موقع آتا ہے اے اللہ کے نبی جب بھی آپ بولتے اللہ کے راستے میں سارا مال لٹا دیتے ہیں، عمرے پہ عمرہ کرتے جا رہے ہیں، اے اللہ کے نبی مال نہیں ہونے کی وجہ سے ان کے برابر ہم نہیں ہو رہے۔ سمجھ میں یہ بات؟
ہمیں ہوتے تو کیا بولتے؟ سوچنے کا نقطہ نظر یہ بھی ہو سکتا تھا، دنیاوی نقطہ نظر سے نہیں سوچا، یہ نہیں کہ اللہ کے نبی وہ ہم سے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، ہمارے کو بھی کپڑے ہونا چاہیے۔ اے اللہ کے نبی وہ اچھے اچھے گھروں میں رہ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم کو بھی اچھا گھر چاہیے۔ اے اللہ کے نبی وہ اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے انصاری صحابہ وہیں کے رہنے والے، ان کا کاروبار، گھر بار، رشتہ دار، ساری زمین ان کی وہیں کی تھی۔ صحابہ ایسا پوچھے کیا؟ دنیا نہیں پوچھے، میرے دل میں اور آپ کے دل میں جو دنیا بیٹھی ہے اس کو نکال دیجیے۔ صحابہ کہا کہ اللہ کے نبی دنیا نہیں چاہیے، آخرت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھی بات ہے، ایک کام بتاؤں گا، میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بھی عہد کیجئے کہ زندگی میں اس کو لازم پکڑیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ میں تمہیں ایک کام بتاتا ہوں، اگر تم وہ کام کرو گے، اللہ کے راستے میں سونا، اللہ کے راستے میں چاندی، اللہ کے راستے میں مال، اللہ کے راستے میں صدقہ، اللہ کے راستے میں جو بھی قربانیاں دی جاتی ہے اس سے بھی افضل عمل تمہیں بتاؤں گا۔ وہ کیا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد 30 پر 3 مرتبہ کیا پڑھنا؟ سبحان اللہ۔ 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ، 30 پر 4 مرتبہ اللہ اکبر۔ جاؤ پڑھو، اب تمہیں انصاری صحابہ سے بڑھ جاؤ گے۔ اب خوش ہو گئے صحابہ، سبحان اللہ، نیکی کا موقع ملتا ہے۔ صحابہ کتنا خوش ہوتے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، بھاگتے گئے اور عمل میں آگے بڑھتے گئے، عمل میں آگے بڑھتے گئے۔ کسی طریقے سے یہ جو راز تھا انصاری صحابہ کو بھی معلوم ہو گیا، پھر پریشان ہو گئے، انہوں مال بھی خرچ کر رہے ہیں، جو راز بتائے تھے وہ بھی معلوم کر لیے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اے اللہ کے نبی جو راز کی بات تمہیں ہمیں بتائے تھے وہ ہمارے انصاری صحابہ کو بھی معلوم ہو گئی۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ہمارے مہاجرین صحابہ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ جس کسی کو چاہتا ہے مال بھی دیتا ہے، جس کسی کو چاہتا ہے مال کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ اب میں کیا نہیں کر سکتا، انہیں مال بھی دیا ہے اللہ، دل بھی دیا ہے اور نیکی کرنے کی توفیق بھی دیا ہے۔ میں نے تو تمہیں عمل بتایا تھا، وہ عمل انہیں بھی معلوم ہو گیا، اس سے بڑھ کے ہم کیا بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو انصار پہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے میرے بھائی، یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر جو ہے بہت معنی رکھنے والا ذکر ہے۔ اس ذکر کو زندگی میں تھام لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے اللہ کے عرش کو تھامنے والے فرشتے حملۃ العرش، اللہ کے عرش کو تھامنے والے فرشتے، ان کا ذکر کیا ہے؟ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، وہ اللہ کی ہمیشہ تسبیح بیان کرتے ہیں، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ وہ بھی ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، ان کی زبانوں پہ کثرت سے ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اللہ کے عرش کے طرف فرشتے گھیرے ہوئے ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے، اللہ کی تمحید بیان کرتے ہوئے۔ تو اللہ کے بندوں، یہ سبحان اللہ، الحمدللہ اللہ کو اتنا پیارا اور اتنا پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان تو چھوڑو، اس دنیا میں پائی جانے والی ساری مخلوق، یہ کنکر، یہ پتھر، یہ حجر، یہ شجر، یہ آسمان، یہ زمین، اس کائنات کے ذرے ذرے کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے یہ سبحان اللہ قرار دیا ہے، یہ الحمدللہ قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا اس کائنات کا ذرہ ذرہ، اس کائنات کا پتا پتا، اس کائنات کا قطرہ قطرہ اللہ کی تسبیح میں لگا ہوا ہے، اللہ کی تمحید میں لگا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انسانوں، یہ کائنات کی تسبیح، یہ کائنات کے ذکر کو وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ان کی تسبیح کو، ان کے ذکر کو تم سمجھ نہیں پاؤ گے، لیکن یہ ساری کائنات اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف ایک انسان ہے جو اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ میرے بھائی،
کثرت سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، خصوصاً یہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ کیوں اس کو اتنی بڑی فضیلت دی گئی؟ اس لیے اس میں سراسر توحید ہے، اس میں بالکل سراسر توحید بیان کیا گیا ہے، شرک کی نفی کی گئی ہے۔ جتنے لوگ دنیا میں اللہ کی شان میں شرک کر کے گستاخی کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتا ہے بندہ، مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اس شرک سے۔ مشرکین نے کہا الملائکۃ بنات اللہ، نعوذ باللہ، کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ میرے اندر صلاحیت ہے، آپ کے اندر صلاحیت ہے، یہ مت دیکھو کہ تمہارے اندر کیا صلاحیت ہے، میرے اندر کیا صلاحیت ہے، مجھے صلاحیت دینے والی ذات کون ہے، آپ کے اندر صلاحیتیں پیدا کرنے والی ذات کون ہے، اس ذات کو جانو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین اپنے قرآن مجید کا پہلا لفظ جو قرآن میں رکھا، کیا رکھا؟ کیا رکھا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو اس ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سبحان اللہ والا ذکر اللہ کو بہت پسند ہے۔ صحیح بخاری ہم پڑھتے ہیں، صحیح بخاری کی آخری روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی، دو کلمے ایسے ہیں، حبیبتانی، جو اللہ کو بہت پسند ہے، حبیبتانی الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، جب نام اعمال بندوں کے تولے جائیں گے بہت وزنی ہونے والے ہیں۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان پہ بہت ہلکے ہے، آخرت میں جب نام اعمال تولے جائیں گے، انسان ایک ایک نیکی کا بھوکا ہوگا، ایک ایک نیکی کا پیاسا ہوگا، وہاں پر انسان ایک ایک نیکی کی اسے بڑی قدر معلوم ہوگی۔ ایسے وقت میں دو کلمات ہیں جو ہمارے ترازو کو وزنی بنانے والے ہیں، کہا کہ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میری مائیں بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں، ہم گھر میں جو بھی کام کرتے ہوں، جھاڑو لگاتے ہوں، کھانا پکاتے ہوں، ہماری زندگی کی جو بھی مشغولیت ہو، اپنی زبان پہ کیا ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ذکر ہونا چاہیے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور ذکر سکھائے ہیں، اسی سے تعلق رکھنے والا بہت پیارا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں داخل ہوئی، آپ کی بیوی کا نام تھا مائی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، مصلی پہ بیٹھ کے فجر کی نماز کے بعد ذکر میں مشغول ہو گئی۔ سبحان اللہ، ہر گھر کا ماحول اسی طرح ہونا ہے۔ شوہر جب گھر میں داخل ہو جائے فجر کی نماز پڑھ کے، بیوی مصلی پہ بیٹھ کے دعا کر رہی ہو، ذکر کر رہی ہو، یہ گھر برکت والا گھر ہے، اس گھر میں برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ جس گھر میں فجر کی نماز چھوڑ کے لوگ سوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اسی دن اس آدمی کی موت آ گئی، وہ آدمی بری موت مر رہا ہے جو فجر کی نماز چھوڑ کے مرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ فجر کی نماز پڑھنا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ اپنی بیوی ذکر میں مشغول ہے، ذکر پڑھ رہی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، پھر کسی کام سے باہر گئے، پھر 1-2-4 گھنٹے کے بعد پھر گھر میں داخل ہو گئے تو دیکھا کہ بیوی مصلی پہ ہی بیٹھے ہیں، ذکر میں مشغول ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ کہ جب میں گھر میں داخل ہوا تھا تب سے پھر جا کے آنے تک تم یہیں پر بیٹھی ہو کیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں یہیں پر بیٹھی تھی اور ذکر کرتے ہوئے بیٹھی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جویریہ، اتنے وقت میں نے 3 کلمات کو 3 مرتبہ پڑھا جو تمہارے سارے ذکر پہ بھاری ہو گیا۔ کیا بولے؟ تمہیں 5-6 گھنٹے جو ذکر کرے، میں صرف 2-3 منٹ میں ایک ذکر پڑھ لیا جو تمہارے سارے ذکر پہ بھاری ہو گیا۔ جویریہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی بتائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سبحان اللہ وبحمدہ، آپ بھی پڑھیے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ
وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ میرے بھائیوں، اس دعا پہ ذرا آپ غور کریں گے تو انسان پریشان ہو جائے گا۔ اس دعا میں جو کلمات کہے گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے اس کی تعریف کے ساتھ۔ اس کی کتنی تعریف ہے؟ عدد خلقہ، ایک جملے میں بتا دیا، اللہ کی جتنی مخلوق ہے یہ ساری مخلوق کے برابر اس کی تعریف۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی کتنی مخلوق ہے ہم جانتے ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، حجر ہیں، شجر ہیں، یہ ظاہر میں دکھنے والی چھوڑو، اللہ کی بعض مخلوق ایسی ہے جو انسانوں کے آنکھوں کو بھی نظر نہیں آتی۔ ایک لفظ میں پیارے نبی نے کہا اللہ کی اتنی تعریف ہے جتنی اللہ کی مخلوق ہے۔ عدد خلقہ ورضا نفسہ، اللہ کی اتنی تعریف ہے جتنا اللہ راضی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کتنی تعریف کرنے پہ راضی ہو سکتا ہے اتنی تعریف ہے۔ ورضا نفسہ وزینت عرشہ، اللہ کے عرش کے وزن کے برابر اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ کا عرش معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ ساتوں آسمان، یہ ساتوں زمین، یہ ساری کائنات کو ایک میدان میں ڈال دیں، بڑے میدان میں، بڑے گراؤنڈ میں، تو اللہ کی کرسی الگ ہے، اللہ کا عرش الگ ہے۔ آیت الکرسی معلوم؟ آیت الکرسی میں جو کرسی کا لفظ استعمال ہوا ہے، کرسی الگ ہے، عرش الگ ہے۔ پیارے نبی کہتے ہیں اس کرسی کے سامنے ایک کائنات کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ایک چھوٹا گیند ہے وہ۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کی یہ کرسی، یہ ساری کائنات، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے اور اس کا وزن کتنا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کی تعریف اتنی ہے جتنا اللہ کا عرش وزن ہے۔ ومداد کلماتہ، ساتوں سمندر اور دنیا میں جتنے سمندر پائے جاتے ہیں وہ سارے سمندر اور اس کے برابر 7 اور سمندر اور اس دنیا میں پائے جانے والے سارے درخت اللہ کی تعریف میں لکھتے جائیں، اس کو شے بنا کے۔ یہ کائنات کا پانی ختم ہو جائے گا، یہ درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف کبھی ختم ہوتی ہے نہیں، اس کے برابر اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی غور کیا کتنا پیارا معنی ہے اس میں؟ تو اس لحاظ سے اس دعا کا بھی زندگی میں اہتمام کرنا چاہیے۔ صبح شام کے اذکار میں آپ کتاب کھول کے دیکھیں گے یہ دعا بھی اس میں موجود ہے۔ تو میرے بھائی، میرا بتانے کا مقصد یہ ہے زندگی بہت مختصر ہے، بہت سے اعمال ایسے ہیں جو ہمیں اللہ کے پاس ہمارے اعمال میں بہت وزنی ہو سکتے ہیں اور ہماری آخرت بنانے میں بہت کارآمد ہو سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ سے گزارش ہے ان اذکاروں کو اپنی زبان پہ لانے کی کوشش کریں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ۔ اس طرح کے بہت زیادہ اذکار، بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو خصوصیت کے ساتھ بتایا ہے، ان ساری چیزوں کو ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو اذکار آج میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے کہ آج سے ہی، ابھی سے اپنی زبان پہ اس کو اپنی زبان کا اور اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانے کی کوشش کریں۔ انہی باتوں پہ میں دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سے زیادہ، بولنے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہر آن ہر لمحے تیری یاد کے ساتھ، تیرے ذکر کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔